بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین ڈیتھ، مصنف مظہر کلیم ایم اے، عمران سیریز۔ بڑے سے کمرے میں اس وقت میز کے گرد ایک عورت اور دو مرد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ چوتھی کرسی خالی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا اکلوتا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ پہلے سے بیٹھے ہوئے تینوں افراد اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھو، آنے والے نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ خود اس خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے کہنے پر باقی تینوں بھی بیٹھ گئے۔ میری، تم اپنی رپورٹ دو، آخر میں آنے والے نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، عورت نے جس کا نام میری تھا چونک کر جواب دیا، اور پھر اس نے جھک کر نیچے فرش پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھایا، اسے کھولا اور اس کے اندر سے ایک سرخ رنگ کی موٹی سی فائل نکال کر باس کی طرف بڑھا دی۔ اس میں 40 چھوٹے بڑے مسلم ممالک کے بارے میں تحقیقی بلو رپورٹس موجود ہیں باس، میری نے کہا تو باس نے اس کے ہاتھ سے فائل لے کر اپنے سامنے رکھ لی۔ کسی جگہ تمہارے ایجنٹوں کو کوئی پرابلم تو پیدا نہیں ہوا؟ باس نے میری سے کہا۔ نو باس، البتہ پاک ایشیا میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا ایک مشہور ایجنٹ علی عمران میری ایجنٹ مادام ڈیکوکی سے ملا تھا۔ اشاروں کنایوں سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ مادام ڈیکوکی کے مشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارا سیٹ اپ ہی ایسا تھا کہ اسے کسی صورت اصل بات کا علم ہی نہ ہو سکا تھا، اور پھر نہ ہی وہ دوبارہ آیا۔ البتہ جس طرح ہر جگہ نگرانی ہوتی رہی ہے، اسی طرح یہاں بھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس نگرانی کرتی رہی، میری نے جواب دیا۔ پہلے تم نے رپورٹ دی تھی کہ اسلامی سیکورٹی کونسل کے کرنل فریدی کے کہنے پر مسلم ملک میں تمہارے ایجنٹ کی نگرانی ہوتی رہی ہے، باس نے کہا۔ یس باس، لیکن ان میں سے آج تک کسی کو بھی اصل مسئلے کا علم نہیں ہو سکا، میری نے جواب دیا۔ تمہاری ایجنٹ مادام ڈیکوکی یا اس کے کسی آدمی کو اغوا کر کے بھی تو معلومات حاصل کی جا سکتی تھی، ایسا تو نہیں ہوا؟ باس نے کہا۔ نو باس، ایسا نہیں ہوا، اور اگر ایسا ہوتا بھی تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے سیکشن کا سیٹ اپ ہی ایسا ہے کہ جیسے ہی میرا کوئی آدمی اصل بات بتانے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہوتا، وہ خود بخود اپنے سر میں موجود مخصوص کیپسول کی مدد سے فوری ہلاک ہو جاتا، میری نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور باس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مائیکل، تم اپنی رپورٹ دو اب، باس نے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، میرے سیکشن کی رپورٹ کے مطابق کرنل فریدی نے مارڈر دارالحکومت میں آرکنی کے مذہبی احاطے کا دورہ کیا۔ جوبی سے اس کی مختصر سی ملاقات ہوئی، البتہ نائب جوبی راگو سے اس کی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ کرنل فریدی کسی بین الاقوامی مذہبی کانفرنس میں جوبی کو بطور مندوب شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن جوبی نے خود شمولیت سے انکار کر دیا، البتہ اسے اپنے نائب کو اجازت دے دی تھی کہ اگر وہ چاہے تو آرکنی کی طرف سے اس کانفرنس میں شریک ہو سکتا ہے، اور پھر نائب نے اس سلسلے میں کرنل فریدی سے تفصیلی ملاقات کی۔ اس کے بعد کرنل فریدی نے بھی پاک ایشیا میں میری کے سیکشن کی ایجنٹ مادام ڈیکوکی کے بارے میں علی عمران کو آگاہ کیا تھا، ادھیڑ عمر مائیکل نے تفصیلی بیان کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک طے شدہ فائل نکال کر باس کے سامنے رکھ دی۔ اس عمران نے کرنل فریدی کو کیا رپورٹ دی ہے؟ باس نے فائل لے کر اسے میری کی فائل کے اوپر رکھتے ہوئے مائیکل سے کہا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ اگر کرنل فریدی کا فون ٹیپ یا کیچ کیا جاتا تو اسے فوراً معلوم ہو جاتا اور پھر نگرانی سامنے آ جاتی، مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مائلر، تمہاری کیا رپورٹ ہے؟ باس نے اس بار دوسرے ادھیڑ عمر آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، جو اب تک مسلسل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ باس، ہمارا گرینڈ پلان اس وقت شدید خطرے میں ہے، مائلر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو نہ صرف باس بلکہ میری اور مائیکل بھی بے اختیار اچھل پڑے۔ ان کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ تفصیل سے بات کرو مائلر، باس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، دنیا کے دو خطرناک ایجنٹس کرنل فریدی اور علی عمران دونوں ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ دونوں ہی اس قدر خطرناک ایجنٹس ہیں کہ ان کا ہمارے پیچھے لگ جانا 100% رسک کی بات ہے، اور اس طرح سے چشم پوشی کے نتائج انتہائی خوفناک بھی نکل سکتے ہیں، مائلر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں مائلر؟ باس نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ ہیڈ کوارٹر تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس لیبارٹری تک بھی جس میں گرین ڈیتھ تیار کی جا رہی ہے، مائلر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ جبکہ مجھے بھی اس بات کا علم نہیں
کہ گرین ڈیتھ کی لیبارٹری کہاں ہے؟ باس نے کہا۔ ہیڈ کوارٹر سے تو انہیں معلوم ہو سکتا ہے، مائلر نے جواب دیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ڈیتھ سرکل کا ہیڈ کوارٹر کسی عام تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ہے کہ ہر شخص اسے ٹریس کر لے گا اور وہاں سے اپنی مرضی کی معلومات بھی حاصل کر لے گا؟ باس نے اس بار منہ بناتے ہوئے کہا۔ باس، میرا یہ فرض تھا کہ میں آپ کو رپورٹ دوں، اور یہ فرض میں نے ادا کر دیا ہے۔ اب آپ اس بارے میں کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، مائلر نے بھی قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو کہ کرنل فریدی کے ساتھ ساتھ اب علی عمران کی بھی نگرانی کراؤ، باس نے کہا۔ باس، ابھی تک یہ دونوں اندھیرے میں ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ گرینڈ پلان کیا ہے۔ کرنل فریدی جوبی اور راگو سے بھی اس لیے ملا تھا کہ وہ اصل منصوبے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اگر نگرانی کرنے والا ان کے ہاتھ لگ گیا تو اس کی مدد سے وہ مجھ تک اور پھر مجھ سے آپ تک اور آپ سے ہیڈ کوارٹر تک آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے، اس لیے میری رائے کے مطابق آپ چیف ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ کر دیں کہ وہ ان دونوں کی طرف سے پوری طرح محتاط رہیں، اور اس کے بعد ان دونوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ دونوں ناکام رہیں گے، لیکن اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا تو یہ دونوں انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، مائلر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ تجویز بھی ہیڈ کوارٹر پہنچا دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی یہ میٹنگ برخاست کی جاتی ہے۔ مائلر، تم 2 گھنٹے بعد مجھے میرے آفس میں ملو، باس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ باس تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں میری اور رابرٹ کی دی ہوئی دونوں فائلیں موجود تھیں۔ دروازے سے نکل کر وہ ایک راہداری میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دیوار میں نصب سوئچ پینل پر ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے یہ کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لفٹ رکی تو باس نے دروازہ کھولا تو دوسری طرف ایک اور راہداری تھی جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ باس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر دیوار کے اوپر ایک مخصوص جگہ پر رکھا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے ہٹ گئی۔ اب وہاں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ باس نے دروازہ کھولا اور دوسری طرف موجود آفس نما کمرے میں پہنچ کر اس نے ایک سائڈ پر موجود الماری کھولی۔ اس الماری کا سب سے نچلا خانہ کسی باکس کی طرح تھا۔ اس نے باکس کا ڈھکن اٹھایا اور دونوں فائلیں ایک دوسرے کے ساتھ لگا کر اندر باکس میں رکھی، اور پھر باکس بند کر کے اس کے اوپر لگے ہوئے لٹو کو اس نے مخصوص انداز میں دائیں بائیں گھما کر اسے دبایا تو لٹو اس باکس کے ڈھکن میں ہی غائب ہو گیا۔ اب باکس کی سطح بالکل برابر نظر آ رہی تھی۔ باس نے الماری بند کی اور پھر بڑی سی میز کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے میز پر رکھ دیا، اور پھر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ یہ چونکہ فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر تھا، اس لیے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہیلو ہیلو، W1 کالنگ اوور، باس نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، W2 اٹینڈنگ یو اوور، دوسری طرف سے ایک مشینی سی آواز سنائی دی۔ میں تو WX کو کال کیا تھا، اوور، باس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری، WX ایک ماہ تک لائن پر نہیں آ سکتا، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو باس نے بھی ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا، پھر اسے اٹھا کر واپس دراز میں رکھا، اور پھر دراز بند کر کے اس نے ایک اور دراز کھول کر اس میں سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے میز پر رکھ کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر میں سے تیز سیٹی کی آواز نکلنے لگی تو باس نے ایک اور بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، W1 کالنگ اوور، باس نے بٹن دبا کر خود ہی کال دیتے ہوئے کہا۔ WX سے تمہیں کیا کام ہے، اوور، دوسری طرف سے ایک کرخت سی مشینی سی آواز سنائی دی۔ WX تک ایک انتہائی اہم پیغام پہنچانا ہے، ایمرجنسی، اوور، باس نے کہا۔ اوکے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، ہیڈ کوارٹر کالنگ یو، اوور، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی، لیکن بولنے والے کا لہجہ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی آواز 10-12 مشینوں سے گزر کر ٹرانسمیٹر سے باہر نکل رہی ہو۔ W1X0X1 اوور، باس نے کہا۔ ہیلو، نمبر 3 کالنگ یو، اوور، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ چیف، میری سیکشن اور رابرٹ سیکشن کی رپورٹیں میں نے باکس کے ذریعے بھجوا دی ہیں، وہ وصول کر لیں، کوئی پرابلم سامنے نہیں آیا، البتہ مائلر نے بڑی عجیب رپورٹ دی ہے، اوور، باس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا، اوور، دوسری طرف سے اسی طرح سپاٹ لہجے میں پوچھا گیا۔
تو باس نے مائلر کی دی ہوئی رپورٹ دہرا دی۔ مائلر نے جو کچھ بتایا ہے وہ عام حالات میں درست ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ درست ہو۔ بہرحال اس کی رپورٹ بورڈ میں پیش کر دی جائے گی اور پھر جو فیصلہ ہوگا اس سے تمہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے اس لیے مائلر کو 2 گھنٹے بعد اپنے آفس میں کال کیا ہے۔ اوور، باس نے کہا۔ ٹھیک ہے، 2 گھنٹوں کے اندر رپورٹ تمہیں اسپیشل فون پر مل جائے گی۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی باس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر اسے اٹھا کر میز کی دراز میں رکھا، اور پھر دوسری سائڈ کی دراز کھول کر اس نے ایک فائل نکالی اور اسے اپنے سامنے رکھ کر وہ اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ فائل دیکھنے میں اس قدر مصروف رہا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ اچانک میز پر موجود سرخ رنگ کے فون کی کرخت گھنٹی بج اٹھی تو اسے چونک کر سر اٹھایا اور پھر سامنے دیوار پر لگے ہوئے کلاک کو دیکھنے لگا۔ 1.5 گھنٹہ گزر بھی گیا، حیرت ہے، باس سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ W1 بول رہا ہوں، باس نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نمبر 3 فرام دس اینڈ، وہی مردانہ آواز سنائی دی۔ یس چیف، باس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بورڈ نے مائلر کی رپورٹ کو بہت اہمیت دی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب تک یہ دونوں ایجنٹ راستے سے ہٹ نہیں جاتے تب تک گرینڈ پلان پر عمل درآمد ناممکن ہے۔ گرینڈ پلان پر عمل درآمد میں ابھی چند ماہ کا وقفہ موجود ہے، کیونکہ بلو رپورٹس کے مطابق گرین ڈیتھ کو ہر مسلم ملک کے لیے علیحدہ علیحدہ تیار کرنا پڑے گا، اور پھر وہاں اس کے آخری سیکشن کے لیے باقاعدہ پلان تیار ہوگا، تب جا کر گرینڈ پلان پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقفے کے دوران ان دونوں کے خاتمے کے لیے پوری قوت جھونک دی جائے، لیکن اس کے لیے ہیڈ کوارٹر نے اپنے ٹاپ کے ایجنٹس کو حرکت میں لے آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے تم یا مائلر یا کوئی اور سیکشن اب اس بارے میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کرے۔ نمبر 3 نے تیز اور سخت لہجے میں کہا۔ یس چیف، باس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو باس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو باس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باس نے سرد لہجے میں کہا۔ مائلر ملاقات کے لیے حاضر ہے باس، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی مترنم آواز سنائی دی۔ بھیج دو، باس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس، کم ان، باس نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور مائلر اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو مائلر، باس نے کہا تو مائلر میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہیڈ کوارٹر نے تمہاری رپورٹ پر فوری طور پر بورڈ میں غور کیا ہے۔ تم نے جو کچھ کہا ہے بورڈ نے اسے آنر کیا ہے، لیکن بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہیڈ کوارٹر کے ٹاپ ایجنٹ ہی عمران اور کرنل فریدی کے خلاف کام کریں گے، اور گرینڈ پلان پر عمل درآمد سے پہلے ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا، اور ساتھ ہی مجھے حکم دیا ہے کہ ہم سب اس سلسلے میں قطعاً علیحدہ رہیں گے، باس نے کہا۔ یس باس، میرا بھی یہی مقصد تھا کہ ہیڈ کوارٹر کے نوٹس میں یہ بات آ جائے۔ باقی ہیڈ کوارٹر تو ان دونوں کا خاتمہ آسانی سے کرا سکتا ہے، اس کے لیے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن آپ سے بھی میں نے ایک درخواست کرنی ہے، مائلر نے کہا تو باس بے اختیار چونک پڑا۔ کیسی درخواست؟ باس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کرنل فریدی تو گریٹ لینڈ بیٹھا ہے اور اس نے وہاں فریکوینسی کے ماہر ڈاکٹر آرنلڈ سے ملاقات کی ہے، لیکن یہ رپورٹ بھی مجھے مل گئی ہے کہ ڈاکٹر آرنلڈ باوجود اپنی کوشش کے فریکوینسی کی مدد سے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس نہیں کر سکا، جبکہ عمران کے متعلق مجھے رپورٹ ملی ہے کہ وہ یہاں سے ولنگٹن پہنچا ہوا ہے، اور اس کے ہوٹل سے ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ آپ کی رہائش گاہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے۔ مائلر نے کہا تو باس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ میرے متعلق؟ کیا مطلب؟ میرے متعلق کیوں؟ اور کرنل فریدی کو ہیڈ کوارٹر کی فریکوینسی کا کیسے علم ہو گیا؟ باس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو مائلر بے اختیار مسکرا دیا۔ باس، یہ لوگ حد درجے تیز اور انتہائی خطرناک ہیں، اس لیے تو میں نے ہیڈ کوارٹر تک یہ بات پہنچانی ضروری سمجھی تھی۔ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کہ کرنل فریدی نے لامحالہ یہ فریکوینسی جوبی سے معلوم کی ہوگی۔ کس طرح معلوم کی ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکتی اور نہ آئی ہے، مگر اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے، یہ بات بھی باوجود کوشش کے میں نہیں سمجھ سکا کہ عمران کو آپ کے متعلق کیسے معلومات ملی ہیں۔ بہرحال وہ آپ کو تلاش کر رہا ہے اور یقیناً وہ آپ سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوگا، اس لیے میری درخواست ہے
کہ آپ بجائے چھپنے کے اس کو فیس کریں اور اس سے کسی بھی طرح یہ یقین دلا دیں کہ آپ کا اس سارے سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اسے یقین ہو گیا تو وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا, ورنہ نہیں. مائلر نے کہا. تمہارا مطلب ہے کہ میں اس سے خود ملوں؟ باس نے کہا. نہیں باس, میرا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ میرا مطلب ہے کہ آپ اپنی روش سے ہٹ کر کوئی کام نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران جب بھی جس پیرائے میں آپ سے بات کرے گا وہ ہیڈ کوارٹر کی بات اچانک کرے گا اور پھر آپ کا رد عمل دیکھے گا. بس اسی رد عمل سے وہ اندازہ لگائے گا. مائلر نے کہا. گڈ, تم واقعی بے حد سمجھدار آدمی ہو. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوگا, لیکن اب تم اپنے سیکشن کو ہٹا لینا, باس نے کہا. میں نے پہلے ہی ہٹا لیا ہے باس, مائلر نے کہا. اوکے, باس نے کہا تو مائلر اٹھا اور سلام کر کے دروازے کی طرف مڑ گیا. کاش ہیڈ کوارٹر مجھے ان لوگوں کو ٹھکانے لگانے کا مشن دے دیتا, پھر میں دیکھتا کہ کتنے سانس مزید لے سکتے. باس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا, اور اس کے ساتھ ہی کرسی سے اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس, کرنل فریدی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا. عمران بول رہا ہوں پیر مرشد. دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی. اوہ, تم کہاں سے بول رہے ہو؟ کیا پاکیشیا سے؟ کرنل فریدی نے حیران ہو کر پوچھا. جی نہیں, ولنگٹن سے. میں نے آپ کی ایجنسی فون کیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ گریٹ لینڈ کے روحانی دورے پر گئے ہوئے ہیں, اور پھر آپ کی سیکرٹری نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے اس ہوٹل کے بارے میں بھی بتا دیا. میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لی جائے, شاید روحانیت کی تار مجھ سے بھی مل جائے. عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تو کرنل فریدی بے اختیار مسکرا دیا. سیکرٹری کو میں نے خود اجازت دی تھی کہ تمہیں وہ کچھ دے جو کچھ دوسروں کو نہیں بتایا جا سکتا. لیکن تم ولنگٹن میں کیا کر رہے ہو؟ کیا کوئی خاص کلیو مل گیا ہے؟ کرنل فریدی نے کہا. ہاں, میں نے ڈاکٹر رچمنڈ سے ملا تھا. آپ تو جانتے ہیں ڈاکٹر رچمنڈ کو؟ عمران نے کہا. ہاں, اچھی طرح جانتا ہوں. قدیم مذاہب پر وہ واقعی اتھارٹی رکھتا ہے, لیکن میں نے تو سنا ہے کہ آج کل مسلسل شراب نوشی کی وجہ سے اس کی حالت تباہ ہو چکی ہے. کرنل فریدی نے کہا. آپ نے ٹھیک سنا ہے, لیکن بہرحال وہ ہوش و حواس میں ہے. میں نے اس سے تفصیلی بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ ڈیتھ سرکل کا ہیڈ کوارٹر ایک دور افتادہ جزیرے بلیرک میں ہے. لیکن چونکہ اس نے یہ بات طویل عرصے پہلے معلوم کی تھی, اس لیے میں نے اسے کوئی ایسی ٹپ دینے کے لیے کہا جس سے میں یہ بات کنفرم کر سکوں. چنانچہ اس نے مجھے ولنگٹن کے ایک کاروباری یہودی رونالڈ جیرالڈ کی ٹپ دی تھی. اس کے بقول جیرالڈ آرکنی کو سب سے زیادہ عطیات دیتا ہے اور ایک لحاظ سے اس مذہب کا خفیہ سرپرست ہے. اس سے میں سمجھ گیا کہ اس کا تعلق لامحالہ ہیڈ کوارٹر سے ہوگا. چنانچہ میں ٹیم سمیت یہاں پہنچ گیا ہوں. اب میں جلد ہی اس سے ملاقات کروں گا اور پھر اصل بات سامنے آ جائے گی. لیکن اب گریٹ لینڈ کس لیے گئے تھے؟ عمران نے کہا. میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مجھے نیلسن نے ہیڈ کوارٹر کی ایک مخصوص فریکوینسی بتائی تھی. اس نے یہ فریکوینسی اسپیشل سیکشن کے چیف ہیرس کو بھی دی, اور ہیرس نے گریٹ لینڈ کے ماہرین سے رجوع کیا, لیکن وہ اصل جگہ ٹریس نہ کر سکے. میں نے سوچا کہ ڈاکٹر آرنلڈ سے بات کی جائے, چنانچہ میں یہاں گریٹ لینڈ آ گیا. ڈاکٹر آرنلڈ سے بات ہوئی ہے, انہوں نے بھی پوری کوشش کر لی ہے, لیکن وہ بھی اصل مقام ٹریس نہیں کر سکے. کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا. اوہ واقعی, آپ نے بتایا تھا, لیکن میرے ذہن میں اس بات کا خیال نہ رہا. آپ ڈاکٹر آرنلڈ سے دوبارہ ملیں, وہ واقعی اس کام میں آپ کی مدد ضرور کریں گے. آپ انہیں بلیرک جزیرے کا نام دیں, شاید اس حوالے سے وہ اسے ٹریس کر لیں. اگر وہ کنفرم کر لیتے ہیں تو پھر مجھے جیرالڈ سے بھی ملنے کی ضرورت نہیں رہے گی. عمران نے کہا. ٹھیک ہے, میں بھی ڈاکٹر آرنلڈ سے ملتا ہوں. تم اپنا نمبر دو, میں تمہیں خود فون کروں گا. کرنل فریدی نے کہا تو عمران نے اسے ہوٹل اور کمرے کا نمبر دے دیا, اور کرنل فریدی نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. کیپٹن حمید تو شہر کی سیر کرنے گیا ہوا تھا, کیونکہ ڈاکٹر آرنلڈ سے ملاقات کے بعد کرنل فریدی نے اسے کہہ دیا تھا کہ اب وہ آزاد ہے, کیونکہ اب دوسرا کلیو تلاش کرنا پڑے گا, اور جب تک کوئی دوسرا کلیو سامنے نہیں آ جاتا تب تک اس کے پابند رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چونکہ ڈاکٹر آرنلڈ مسلسل اپنی رہائش گاہ پر ہی رہتا تھا, اس لیے کرنل فریدی کو معلوم تھا کہ اس سے ملاقات ہو جائے گی, اور پھر وہی ہوا. کرنل فریدی جیسے ہی ڈاکٹر آرنلڈ کی رہائش گاہ پر پہنچا, اسے فوراً ہی ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا. پھر تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آرنلڈ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو کرنل فریدی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا. بیٹھیے کرنل,
خیریت؟ کیا کوئی اور بات سامنے آ گئی ہے؟ ڈاکٹر آرنلڈ نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، جی ہاں، میری علی عمران سے فون پر بات ہوئی ہے۔ اس نے کسی سے معلوم کر لیا ہے، ڈیتھ سرکل کا ہیڈ کوارٹر بحیرہ روم کے دور افتادہ جزیرے بلیرک میں ہے، اور اس نے کہا ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کی مدد سے کنفرم کر لیں تو اس کو بھی مزید بھاگ دوڑ سے نجات مل جائے گی۔ کرنل فریدی نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تو کیا وہ بھی اس سلسلے میں کام کر رہا ہے؟ ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا، جی ہاں، کیونکہ پاک ایشیا کی تباہی بھی ڈیتھ سرکل کے پلان میں شامل ہے۔ کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہوں، آؤ پھر اس پوائنٹ پر بھی کام کر دیکھتے ہیں، ڈاکٹر آرنلڈ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور کرنل فریدی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹر آرنلڈ کے مخصوص آفس میں موجود تھا۔ ڈاکٹر آرنلڈ کمپیوٹر کے ذریعے کام کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہی کمپیوٹر سنبھال لیا، جبکہ کرنل فریدی خاموش بیٹھ کر اسے کام کرتے دیکھتا رہا۔ نہیں کرنل فریدی، اس حساب سے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر آرنلڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، آپ نے پہلے اس کے لیے جو پروسیس قائم کیا تھا ڈاکٹر، اب اسے الٹا دیا ہوگا۔ کرنل فریدی نے کہا، ہاں، پہلے میں فریکوینسی سے آگے بڑھا تھا، اب بلیرک سے فریکوینسی کی طرف بڑھا ہوں، لیکن بلیرک کسی صورت بھی اس فریکوینسی پر پورا نہیں اترتا۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مواصلاتی سیارے میں یہ فریکوینسی خود بخود بدل جاتی ہو؟ کرنل فریدی نے کہا تو ڈاکٹر آرنلڈ بے اختیار مسکرا دیا، یہ چیکنگ بھی کر چکا ہوں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سائنسی طور پر اس فریکوینسی کو 18 مختلف انداز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور میں نے ان 18 کے 18 متبادل کو بھی چیک کر لیا ہے۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے جواب دیا، اوکے، پھر تو واقعی مجبوری ہے، مجھے اجازت، آپ کو ناحق تکلیف دی۔ کرنل فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا، کیا تم اس عمران سے رابطہ کر سکتے ہو؟ ڈاکٹر آرنلڈ نے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، کیوں نہیں؟ کرنل فریدی نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے چونک کر پوچھا، دراصل عمران کا ذہن قدرت کا عجوبہ ہے، وہ ایسی ایسی باتیں سوچ لیتا ہے جو شاید میں باوجود اتنے تجربے اور مطالعے کے بھی نہ سوچ سکوں۔ اگر اس سے رابطہ ہو سکتا ہے تو میری اس سے بات کراؤ، شاید ڈسکس سے اس کا کوئی حل نکل آئے، کیونکہ میرے لیے بھی ایک چیلنج بن چکا ہے۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا تو کرنل فریدی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیا۔ کساڈا پیلس ہوٹل۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، اور کرنل فریدی کے ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تاکہ بات چیت کو ڈاکٹر آرنلڈ بھی سن سکے۔ کمرہ نمبر 11، فورتھ اسٹوری، مسٹر علی سے بات کریں، میں کرنل فریدی بول رہا ہوں۔ کرنل فریدی نے کہا، ہولڈ آن کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو پیرو مرشد، علی عمران بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد عمران کی مخصوص شگفتہ اور چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، اور ڈاکٹر آرنلڈ بے اختیار مسکرا دیے۔ ڈاکٹر آرنلڈ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، کرنل فریدی نے کہا، اور ریسیور ڈاکٹر آرنلڈ کی طرف بڑھا دیا۔ ظہیر نصیب، دوسری طرف سے عمران نے کہا۔ عمران بیٹے، میں ڈاکٹر آرنلڈ بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا، آپ نے مجھے بیٹا کہہ کر میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ چلو اس سے دنیا میں کوئی تو ایسا ہے جو اپنی جائیداد کا مجھے وارث سمجھتا ہے۔ دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تو ڈاکٹر آرنلڈ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کرنل فریدی بھی مسکرا دیا۔ ہم جیسے لوگوں کی وراثت سے تمہیں کیا ملے گا؟ چند کتابیں، ڈاکٹر آرنلڈ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ ان کتابوں پر اپنے دستخط کر دیجیے گا۔ آپ کا ایک دستخط دوسرے لوگوں کی بڑی سے بڑی جائیداد سے بھی زیادہ قیمت پر خرید لیا جائے گا۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر آرنلڈ ایک بار پھر ہنس پڑے۔ ایک نہیں 1000 دستخط کر دوں گا۔ فی الحال کرنل صاحب والے مسئلے پر ڈسکس کر لیں۔ میں نے جزیرہ بلیرک کے حوالے پر بھی ہر انداز میں کام کیا، لیکن بات نہیں بن سکی۔ میں نے سوچا کہ تم سے بات کی جائے، شاید تم کوئی نیا آئیڈیا دے سکو۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے یکلخ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آپ جیسے اتھارٹی کو میں بھلا کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ ڈاکٹر آرنلڈ، آپ کے مقابل میری کیا حیثیت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں کاسٹنگ کا طریقہ استعمال کیا ہوگا۔ عمران نے کہا، ہاں، ظاہر ہے، اس سے ہی فریکوینسی کو صحیح طریقے سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے جواب دیا، آپ کی بات درست ہے ڈاکٹر آرنلڈ، میں خود بھی کاسٹنگ طریقہ ہی استعمال کرتا ہوں اور ہمیشہ جواب درست آتا ہے، لیکن اگر اس طریقے کو الٹ دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ریکاسٹنگ طریقے سے بھی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ حاصل ضرب میں 9 کے تجاوز کی بجائے 1 کا تجاوز کیا جائے، لیکن اس طرح تو سب غلط ہو جائے گا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ ڈاکٹر آرنلڈ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، میرا یہ مطلب نہ تھا ڈاکٹر آرنلڈ۔
کاسٹنگ میں تو کلیہ یہ ہے کہ 9 کا تجاوز مضروب فی یعنی وہ عدد جس کو ضرب دی جائے کے برابر ہوتا ہے، اور کسی رقم میں 9 کا تجاوز اس رقم کے اعداد کی جمع کے تجاوز کے برابر ہوتا ہے۔ عمران نے کہا، ہاں پھر؟ ڈاکٹر آرنلڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اگر 9 کی بجائے 1 کا تجاوز سامنے رکھ کر اسے ریکاسٹنگ کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ ویسے یہ صرف میرا خیال ہے، کیونکہ جو فریکوینسی کرنل فریدی صاحب نے مجھے بتائی ہے، اس فریکوینسی کا آخری حصہ اس فریکوینسی کے ساتھ کاسٹنگ کی بجائے ریکاسٹنگ کے انداز میں جوڑا ہوا لگتا ہے۔ اسی بات پر مجھے یہ خیال آیا تھا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، اس پر کام کیا جا سکتا ہے، میں تمہیں پھر فون کروں گا، ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ ایک بار پھر کمپیوٹر میں مصروف ہو گیا، اور پھر 10 منٹ بعد وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر چمک تھی۔ اوہ واقعی ریکاسٹنگ کے کلیے سے یہ بلیرک ہی بنتا ہے۔ ویری گڈ۔ تو اصل چکر یہ تھا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ لا ینحل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیا واقعی؟ کرنل فریدی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں کرنل فریدی، اس عمران کا ذہن واقعی قدرت کا شاہکار ہے۔ اب دیکھیں، میری ساری عمر اس کام میں گزری ہے، جبکہ عمران نے صرف مطالعہ ہی کیا ہوا ہے، لیکن ریکاسٹنگ کا کلیہ فریکوینسی میں پہلی بار استعمال کیا گیا ہے، اور عمران نے اسے بھی ٹریس کر لیا ہے، ورنہ دنیا بھر کے ماہرین ٹکرے مارتے رہ جاتے، لیکن ریکاسٹنگ کی طرف کسی کا کبھی دھیان ہی نہ جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا، لیکن ڈاکٹر آرنلڈ، کاسٹنگ تو بہرحال ریاضی کا مشہور ترین کلیہ ہے، لیکن ریکاسٹنگ کا تو میں نے پہلی بار سنا ہے، کیا یہ کوئی نیا کلیہ ایجاد ہوا ہے؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ایجاد نہیں ہوا، ایجاد کیا گیا ہے۔ اس پر تحقیقات ڈاکٹر لوگس نے کی تھی، اور انہوں نے پہلی بار ریکاسٹنگ کا کلیہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ چونکہ کاسٹنگ کے مقابلے میں یہ انتہائی پیچیدہ بھی تھا، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا کہ کاسٹنگ کو چھوڑ کر اسے اپنایا جاتا، اس لیے یہ کام آگے نہ بڑھ سکا، اور ڈاکٹر لوگس نے بھی بعد میں اس پر کام چھوڑ دیا۔ ویسے فریکوینسی میں تو اسے استعمال کیا ہی نہیں جاتا، یہ پہلی بار استعمال کیا گیا ہے، اور انتہائی مہارت سے۔ میرا خیال ہے کہ یہ آئیڈیا ڈاکٹر لوگس کا ہی ہوگا، وہ بھی یہودی تھا، اور کئی سال پہلے وہ غائب ہو گیا، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں گیا۔ آج ریکاسٹنگ کے اس کلیے کا اس قدر مہارت سے استعمال پر مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر لوگس ان لوگوں میں شامل ہو۔ بہرحال یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، یہ فریکوینسی بلیرک کی ہی ہے۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا تو کرنل فریدی نے بھی ایک طویل سانس لیا۔ آپ درست کہتے ہیں، عمران کا ذہن واقعی بعض اوقات وہ کام کر دکھاتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، کرنل فریدی نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد عمران سے رابطہ قائم ہو گیا۔ کرنل فریدی بول رہا ہوں، کرنل فریدی نے کہا۔ علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن، بزبان خود بلکہ بدوحان خود پیر و مرشد کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہے۔ عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تمہاری آواز سن کر تو یہی لگتا ہے جیسے تمہیں 100% یقین ہو کہ تمہارا ریکاسٹنگ والا فارمولا درست ثابت ہوگا، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے تو کیا واقعی؟ کیا آپ درست کہہ رہے ہیں؟ لیکن اتنی جلدی کیسے نتیجہ نکل آیا؟ اس کے لیے تو بہرحال طویل کام کرنا پڑتا ہے۔ عمران کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر آرنلڈ صاحب کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں، لو کر لو بات، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ریسیور ڈاکٹر آرنلڈ کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو عمران بیٹے، پہلے تم نے کہا تھا کہ تمہیں فخر ہے کہ میں نے تمہیں بیٹا کہا ہے، اور اب مجھے تمہیں بیٹا کہہ کر فخر محسوس ہو رہا ہے، کرنل آرنلڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو انتہائی حقیر فقیر پرتقصیر بندہ نادان ہیچ مدان ٹائپ آدمی ہوں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ یہ تم نے کیا القابات کہنے شروع کر دیے ہیں؟ یہ زبان میری سمجھ میں نہیں آتی، ڈاکٹر آرنلڈ نے جواب دیا، تو دوسری طرف سے عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھ میں اتنی علمیت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں ان الفاظ کا ایسا ترجمہ آپ کی زبان میں کر سکوں جس سے اس کا صحیح مفہوم آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے تو فقیر کا ترجمہ بیگر کر دینا ہے، اور آپ نے مجھ سے ہمدردی کرنا شروع کر دینی ہے کہ میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں بیگر یعنی بھکاری بن گیا ہوں۔ البتہ پیر و مرشد آپ کے پاس موجود ہیں، وہ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میرا مقصد یہ تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ جیسے عظیم استاد میری اس طرح عزت و احترام کریں۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر آرنلڈ بے اختیار ہنس پڑے۔ اوکے، ویسے تم نے واقعی بیگر کا لفظ استعمال کیا تھا، ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا،
تو دوسری طرف عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ اس لیے تو میں ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ بہرحال اس کامیابی پر میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں۔ آپ نے بلیرک کو کنفرم کر کے پوری دنیا کے غیر یہودی افراد کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عمران نے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میں نے تو کرنل فریدی سے معذرت کر لی تھی۔ بہرحال کرنل فریدی سے بات کر لو، ڈاکٹر آرنلڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ریسیور کرنل فریدی کی طرف بڑھا دیا۔ عمران، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کیا تم بلیرک جاؤ گے؟ کرنل فریدی نے ریسیور لیتے ہوئے کہا۔ کرنل صاحب، آپ اپنے پروگرام کے بارے میں مجھے بتائیں، میں نے تو آپ کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ اس مشن کے اصل انچارج تو آپ ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو کرنل فریدی بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ بات نہیں ہے، ویسے میرے خیال میں ہمیں اصل توجہ اس لیبارٹری پر کرنی چاہیے جہاں یہ جراثیم تیار کیے جا رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے اس لیبارٹری کا پتہ ہیڈ کوارٹر سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ کرنل فریدی نے کہا، میں یہاں اس رونالڈ سے مل لوں، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رونالڈ اس لیبارٹری کے بارے میں معلومات رکھتا ہو۔ اگر کنفرم معلومات اس رونالڈ سے مل سکتی ہیں تو پھر ہیڈ کوارٹر جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری کال آنے تک وہیں ہوٹل میں ہی رہوں گا۔ اگر اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو تو مجھے بتا دینا۔ خدا حافظ۔ اور کرنل فریدی نے ریسیور رکھ دیا۔ اوکے ڈاکٹر آرنلڈ، آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا۔ اب مجھے اجازت دیں، کرنل فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر آرنلڈ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بھی جواب میں رسمی فکریں ادا کی، اور پھر وہ انہیں کار تک چھوڑنے آئے، اور پھر کرنل فریدی کار لے کر ان کی کوٹھی سے نکلا۔ اس کا رخ ہوٹل کی طرف تھا کہ اچانک موڑ پر جیسے ہی کرنل فریدی نے کار کو موڑا، اچانک سائیں کی آواز سے کوئی چیز کار سے ٹکرائی، اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور کرنل فریدی کو یوں محسوس ہوا جیسے کار سمیت اس کا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر سڑک پر بکھرتا چلا گیا ہو، اور آخری احساس کے ساتھ ہی اس کا ذہن اتاہ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔